مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، معزز ناظرین، یقیناً یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بہاروں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے. آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے کہ پہلے تو آپ سب کے چہیتے تھے. جیسے ہی آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کی بات فرمائی، لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کا جینا دو بھر کر دیا. ایک ایسا سال بھی گزرا جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غموں والا سال. اس سال میں ایسے دو بڑے واقعات میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے کہ نبوت کے 10ویں سال میں آپ کی جو چہیتی بیوی، جنہوں نے ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا اور آپ کا خیال رکھا، پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق والی اتری اور آپ پسینہ بور ہو گئے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ. حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ سوال کیے بغیر چادر اڑایا. جب کچھ افاقہ ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری باتوں کو پیش فرمائی تو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. کیا تعریف فرمائی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ آپ تو صلہ رحمی کا معاملہ فرماتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں، محتاجوں اور کمزوروں کی آپ مدد کرتے ہیں. تو آپ کیسے مشکلات میں گر جائیں گے؟ نہیں، اللہ رب ذوالجلال آپ کے ساتھ اچھا ہی معاملہ فرمائے گا. اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو جو تسلی دی، اس سے آپ علیہ السلام کو بڑی تسلی ملی اور ہمت بھی ملی. لیکن نبوت کے 10ویں سال میں اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو آپ پر بڑا گراں گزرا. پھر اس کے بعد حضرت آپ کے جو چچا تھے اور آپ کا جو ماشاء اللہ ساتھ دیتے تھے، خیال رکھتے تھے، حضرت ابو طالب، ان کا بھی انتقال اسی سال ہوا. اسی وجہ سے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یہ غموں والا سال. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ڈھال بن کر ہمیشہ حضرت ابو طالب رہتے تھے. لیکن آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ساری باغ ڈور ابو لہب کے پاس آ گئی. جو حضرت ابو طالب کے زمانے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمت، حوصلہ ملتا تھا، وہ ابو لہب کے زمانے میں نہیں ملا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سوچا کہ شاید میں اب طائف کے پاس جاؤں، وہاں کے لوگوں سے بات کروں،
شاید وہاں کے لوگ میری بات سن لیں اور کلمہ پڑھ لیں، تو اس وجہ سے، اس مقصد سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مکے سے طائف کا سفر فرمایا۔ وہ ان دنوں میں عام بات تھی کہ لوگ مکے سے طائف جاتے، بہت سارے لوگ اپنے باغات طائف میں بنا کے رکھے تھے، کبھی کبھار وہاں جاتے، وہاں رہتے۔ تو مکے اور طائف کے درمیان میں ایک پہلے ہی سے رشتہ بنا ہوا تھا، تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام طائف جانے کا ارادہ فرمایا۔ تو وہاں پہنچے تو عمر کے 3 بیٹے تھے جو وہاں کے سردار کہلاتے تھے، ان سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد اور یہاں پناہ دینے کے بارے میں ساری باتیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر کے 3 بیٹوں کے سامنے رکھا۔ تینوں نے تو بات سنا، لیکن آپ کی بات کا مذاق بھی اڑانا شروع کر دیا، اور اتنا ہی نہیں کیا بلکہ وہاں کے اوباش لڑکوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا کہ جاؤ ان کو تنگ کرو، ان پر پتھر پھینکو۔ اس وقت سفر میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے متبنہ بیٹے تھے، لے پالک بیٹے تھے، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ تو حضرت زید کو بھی انہوں نے زود و کوب کیا، مارا اور پریشان کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی انہوں نے بہت تکلیفیں پہنچائی، جس کی وجہ سے پورا خون آپ کے جوتوں میں آ کے جمع ہو گیا، چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ تو وہاں سے نکل کر ذرا باہر آئے تو ایک انگور کا باغ دکھائی دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت زید کو لے کر انگور کے باغ میں چلے گئے۔ وہاں تھوڑی دیر سستا لینے کے لیے آپ نے ٹیک لگا کے بیٹھا۔ تو مکے کے ایک اور دوسرے سردار عتیبہ اور دوسرا ایک اور تو جو اس باغ کے مالک تھے، تو دیکھا کہ ہمارے مکے کے ایک فرد آئے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے دل میں محبت آ گئی، نرمی آ گئی۔ اپنے غلام جو عداس تھے ان سے کہا کہ جاؤ یہ جو انگور کا شربت ہے اسے لے جا کے نبی علیہ السلام کے لیے دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیں۔ وہ تو مانتے نہیں تھے، محمد کے لیے دیں، اس طرح سے انہوں نے کہا۔ عداس انگور اور اس کی شربت یہ لے کر ایک ٹرے میں رکھ کر یا جو بھی تھا اس وقت، تو اس میں لے کر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، پیش کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہلے ہی سے بہت پیاسے بھی تھے اور حالت بہت گئی گزری ہو چکی تھی۔ عداس نے جب دیا تو پوچھا کہ کون دیا، تو کہا اس کے مالک نے دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پینا شروع کیا۔ عداس نے دیکھا یہاں کے لوگ تو یہ پڑھتے نہیں، یہ تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا، حضرت عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا، تو یہ کون ہے؟ تو تعجب سے پوچھنے لگے کہ آپ نے جو پڑھا یہ کیا پڑھا؟ اس لیے کہ یہاں کے لوگ یہ پڑھتے نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کی جستجو کو دیکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا بھائی تم کہاں کے ہو؟ تو عداس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نینوا وہ جگہ ہے جہاں حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام رہا کرتے تھے، آپ سے بڑے متاثر تھے۔ تو عداس نے کہا کہ میں وہاں کا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ میرے نبی بھائی ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی تھی اور مجھے بھی نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور ساری بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سامنے رکھا۔ آپ علیہ السلام کے جو اخلاق، اور آپ اس وقت جبکہ ایک بڑی مشکل حالت میں تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے دعا کے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا رب المستضعفین، اے اللہ میں آپ کے پاس کیا شکایت کروں، اس لیے کہ میں بہت کمزور سا انسان ہوں، اور میرا ہیلا اور میرے ساری تدبیریں یہ کمزور ہیں، اس میں کوئی قوت نہیں ہے۔ یا رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ ہی مدد کرنے والے ہیں، آپ نے ہی تو یہ ذمہ داری عطا کیا ہے۔ اب یہ ذمہ داری میں بجا لانے کے لیے یہاں آیا ہوں تو میرا حال یہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام قسم پرسی کی حالت میں اپنی زبان مبارک سے جب یہ دعا فرمائی
تو 2 فرشتے حاضر ہوئے، کہا آپ اگر اجازت دیں تو طائف کے 2 پہاڑوں کے درمیان میں وہاں کی پوری آبادی کو کچل کر رکھ دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایسا ہرگز نہ کرنا، اس لیے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو ان کی اولاد صحیح وہ ایمان لے آئے، اس لیے ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ اخلاق تھے اور آپ کا یہ کردار تھا۔ جی ہاں، آج ہمارے لیے بھی وقت ہے کہ آپ نے جو مشکل وقت میں اللہ کی طرف رجوع ہو کر دعا فرمایا اور آخری وقت تک آپ کوشش کرتے رہے، دین کو اور اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کی آپ کوشش کرتے رہے۔ ہمارا بھی فریضہ ہے کہ جو ذمہ داری ہمارے لیے ہمارے رب نے عطا فرمائی ہے، ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر دوسروں تک دین پہنچانے کا کام اور اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے کا کام ہم کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم یہاں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کیا اور عملی طور پہ کر کے بتایا امت کے سامنے کہ آخری وقت تک بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی اپنی کوششوں میں جتنی بھی کیوں نہ ہو پریشانیاں آئیں، الجھنیں آئیں، دشواریاں آئیں، ہم کبھی پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ سب کچھ رب ذوالجلال کے قبضے قدرت میں ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوششیں ہمارے طرف سے ہونی چاہیے اور اس کا پورا کرنا رب ذوالجلال کے قبضے قدرت میں ہے۔ ایک طرف ہم کو ایک اچھا مسلمان بن کے زندگی گزارنا ہے، تو دوسری طرف نبی کے اسوہ حسنہ کو، جسے خود اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے اسوہ حسنہ کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ کرے کہ مجھ میں بھی ہمت دے اور سب سے پہلے میں ان باتوں پہ عمل کروں اور امت کا ہر فرد اور پوری انسانیت نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو لے کر اس پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کے لیے یہاں بھی سرخرو فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما